الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ معزز سامعین، آج ہر جگہ دشمن کی للکار ہے، جہاں دیکھو وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ہر طرف اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ستانے کی، مٹانے کی، برباد کرنے کی پلاننگیں چل رہی ہیں، اور پورا باطل اس بات پر جمع ہو گیا ہے کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کیسے مٹایا جائے، ان کے کاروباروں کو کیسے برباد کیا جائے، ان کی بستیوں کو کیسے اجاڑا جائے، ان کی عورتوں کی عزتوں کو کس طرح تار تار کیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کو کس طرح نشانہ بنایا جائے، صرف داڑھی ٹوپی کے نام پر ایک مظلوم کو کس طرح 100 درندے مل کر مار مار کر ہلاک کر رہے ہیں، یہ سارے حالات ہیں۔ آج ساری دنیا میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر دشمن کا تسلط ہے، دشمن مسلط ہو چکے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آج دنیا میں ہر 5واں آدمی جو ہے وہ ایمان والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، ایک بڑا علاقہ اہل ایمان کے پاس ہے، اور ہر طرح کے وسائل ہمارے پاس ہیں، حکومتیں ایمان والوں کی موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایمان والا آج ذلیل ہو رہا ہے، مغلوب کیوں ہیں اور بے وقار کیوں ہو گیا ہے؟ اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہیں؟ کیا اللہ یہ سب حالات سے بے خبر ہیں؟ کیا اللہ کو یہ سب حالات کی نعوذ باللہ خبر نہیں ہے؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخر یہ ظلم کا خاتمہ کب ہوگا؟ کیا اللہ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام پیارا نہیں ہے؟ کیا اللہ اسلام کو مٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو تم کس طرح بے قیمت ہو جاؤ گے، کیا خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ ایک پاکیزہ اور مبارک دین اللہ پاک نے تم کو دیا، اور تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ تم دنیا کو بتاتے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام میں انسانیت کیا ہوتی ہے، اسلام میں کاروبار کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیتے، اسلام کے عدل و انصاف کو بتاتے، اپنی زندگیوں کا نمونہ ان کے سامنے پیش کرتے کہ ایمان اور اسلام پر چلنے والے کیسے امن پسند ہوتے ہیں، کیسے عدل و انصاف کے ماننے والے ہوتے ہیں، کیسے ان کے اخلاق میں بلندی ہوتی ہے، کیسے ان کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہ کام تم کو دیا گیا تھا، اسلام کا ریپریزنٹیٹیو تم کو بنایا گیا تھا،
تمہیں اسلام کا دنیا میں تعارف کرانا تھا، تمہیں اپنی عملی زندگیوں میں وہ اسلام کو پیش کرنا تھا، لیکن آج ہم نے وہ پاکیزہ مذہب کو، وہ مکمل مذہب کو، وہ پاکیزہ کتاب کو، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اور ہم اسلام کو کیا مانتے؟ اسلام کے دشمنوں کے طریقے ہمیں بھانے لگے، اور ہم ان طریقوں پر چلنے لگے، اور ہم ان کے دلدادہ ہو گئے، اور ہماری زندگیوں سے اسلام، اسلامی معاشرت، اسلامی طریقے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آہستہ آہستہ رخصت ہوتی چلی گئیں، اور ہم یہاں تک گرے کہ ہمیں نبی کے خون کے پیاسوں کے طریقے بھانے لگے، اور ہم ان طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہماری تجارت میں جھوٹ، ہمارے اندر امانت میں خیانت، ہمارے اندر پڑوسیوں پر ظلم، ہمارے اندر ماں باپ کی نافرمانی، ہمارے اندر سود سے محبت، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ پاک دشمن کو مسلط کریں گے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کریں گے، جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھائیں گے، اور پھر تمہارے نیک اور برگزیدہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسرے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوگی؟ اس وقت میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر دو بیماریاں پیدا ہوں گی، ایک دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور دوسرا موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اس کا شکوہ کیوں ہے، اس کا گلہ کیوں ہے کہ دشمن دندنا رہا ہے اور دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے؟ وہ تو قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، ورنہ اللہ کا قانون یہ رہا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے، نبی اسلامی تعلیمات کو سمجھاتے تھے، نبی توحید کو سمجھاتے تھے، نبی مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جو نبی کی بات مان لیتے تھے اللہ پاک ان کو کامیاب کر دیتے تھے، اور جو نبی کی بات نہیں مانتے تھے اللہ اپنے عذاب کو نازل کر کر پوری کی پوری بستی کو، پوری کی پوری قوم کا صفایا کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے قربان کہ آپ نے فرمایا اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، اس کے صدقے میں آج ہم اور آپ جی رہے ہیں، ورنہ ہم نے نافرمانیوں کی، بغاوتوں کی، گناہوں کی، معصیت کی، بے حیائی کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے کی حد کر دی ہے۔ کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑی ہے جس پر اللہ کا عذاب مسلط نہ ہوتا اور زمینوں میں دھسا دیے جاتے اور آسمانوں سے پتھر کی بارش ہو جاتی اور صورتوں کو مسخ کر دیا جاتا، لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ زمین پر موجود ہیں۔ بڑی اچھی مثال سے بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ اہل اللہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب بکری چرانے والا چرواہا اپنے بکری کے ریوڑ کو لے کر چلتا ہے تو ساتھ میں ایک کتا لے کر چلتا ہے، اور وہ کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کو ریوڑ کو ساتھ میں جمع رکھے، اور اگر کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس کو ریوڑ میں لا کر اتنا بھوکے اس کے پیچھے کہ وہ ریوڑ میں آ کر جمع ہو جائے، اس لیے کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے گی وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی دو ہی آپشن ہیں۔ آج دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اور جتنے مٹانے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کتے کو مسلط کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو تم آ جاؤ اس جماعت میں اور آ جاؤ تم اس سیدھی راہ پر اور آ جاؤ اس نبی کی تعلیمات پر اور چھوڑ دو گناہوں کو اور منمانی کو اور نفسانی خواہشات کو اور باطل اور باطلی طریقوں کو اپنانے کو۔ ایک
طریقہ تمہارے پاس یہ ہے کہ تم آ جاؤ اس جماعت کے ساتھ، آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کب تک تم آپس میں لڑتے رہو گے؟ کب تک تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے رہو گے؟ کب تم اسلام کی دعوت کو اپناؤ گے؟ کب تمہارے جذبات اور تمنائیں بدلیں گی؟ کب تمہارا دل اسلام کے لیے دھڑکے گا؟ کب تمہارے آنسو نبی کے دین کے مٹنے پر بہیں گے؟ اور کب تم اپنی جان و مال کے نذرانے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دنیا میں اسلام اور ایمان کو قائم کرنے کے لیے دو گے؟ اس کے لیے ہر زمانے میں اللہ پاک ایسے کتوں کو مسلط کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے سدھرنے اور سنورنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا مشکل ہو گیا، دشمن جان کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن جب اللہ پاک اسلام کو سربلندی دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک اسلام کو غلبہ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ کتوں کو مسلط کیا جاتا ہے تاکہ چھٹائی کا عمل ہو سکے، کھرے اور کھوٹے میں، اچھے اور برے میں، پکے اور نام والوں میں فرق ہو سکے، کیونکہ اللہ کی مدد مخلصین کے ساتھ آتی ہے، اللہ کی مدد کامل مومنین کے ساتھ آتی ہے۔ تو پھر چھٹائی ہوتی ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، یا تو سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، دعوے کچھ اور عمل کچھ، زبان سے کچھ اور زندگی سے کچھ، یہ سب چلنے والی باتیں نہیں ہیں۔ پھر اللہ پاک چھٹائی کا عمل شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے کتوں کو مسلط کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، وہ ہمارے اندر خوف کے ماحول کو تیار کرتے ہیں، وہ نفرتوں کے بازار کو گرم کرتے ہیں، وہ بستیوں کو جلاتے ہیں، وہ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، تاکہ اے ایمان والوں تم متحد ہو جاؤ، تم اپنے سبق کو پھر پڑھ لو، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایسی جماعت تیار کرو، اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑ لو، اپنے آپ کو متبعین کے ساتھ، اللہ رسول کے ماننے والوں کے ساتھ جوڑ لو، اپنی زندگیوں کے جینے کی راہ کو سیدھا کر لو، توبہ کر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس طرح کے لوگ تیار ہوتے ہیں اور مخلصین تیار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 313 کی جماعت بدر میں تیار کی۔ وہ جماعت ایسی تھی کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی چوری کرنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی زنا کرنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی حق کے مارنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی جو ہے بے نمازی نہیں تھا، اس میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس میں کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے والا نہیں تھا۔ وہ پرفیکٹ مومن تھے، وہ پرفیکٹ تاجر تھے، وہ پرفیکٹ مجاہد تھے، وہ پرفیکٹ انسان تھے، وہ پرفیکٹ جو ہے اللہ کے بندے تھے۔ تو پھر ان کو سامنے رکھ کر اللہ نے ساروں کے چھکے چھڑا دیے اور اللہ پاک نے ظاہر کے خلاف کر کر بتایا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم واپس اس دین کو اپنا لیں، اپنی زندگی کو صرف محبت کے دعووں سے نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی سے اسلام کو پیش کریں، اسلامی معاشرے کو بتائیں، اسلامی تجارت کو بتائیں، اسلامی عدل و انصاف کو بتائیں، اسلام میں انسانی حقوق کیا ہیں اس کو اپنی عملی زندگی سے بتائیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں مانتے ہیں اور نہیں پلٹتے ہیں اور نہیں سدھرتے ہیں اور نہیں جینے کی راہ کو سیدھا کرتے ہیں، نہیں اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہیں، اپنی منمانی، اپنی خواہشات اور اپنی جی کے چوچلوں میں لگے رہتے ہیں، تو پھر بھیڑیے کا لقمہ بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یا تو اپنے آپ کو
کامل فرمانبرداروں میں شامل کرنا ہوگا یا پھر بھیڑیوں کا لقمہ بننے کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ بھیڑیا اپنا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے؟ ایسے سارے لوگوں کو نوالا بنایا جائے گا جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو مسلمان ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہو، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو۔ نام میں تو مسلمان ہیں لیکن کام پورے کے پورے باغیوں کے، مشرکوں کے، اللہ کے نافرمانوں کے، نبی کے خون کے پیاسوں کے اور دنیا پہ راج ٹپکانے والوں کے، تو پھر لقمہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیسے کیسے پھر مظالم ہوں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اتہاس کو پڑھیے، تاریخ کے پنوں کو پلٹیے۔ کب تک موبائلوں میں اور گیم میں اور بیکار چیزوں میں اپنی جوانیوں کو، صلاحیتوں کو، زندگیوں کو ضائع کرتے رہیں گے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ماننے والوں کی مدد اللہ نے کیسے کی ہے اور نہ ماننے والوں کا خاتمہ کس طرح ہوا ہے، کس طرح وہ ظلم کا شکار ہوئے ہیں، کس طرح وہ بھیڑیوں کے نوالے بنے ہیں اور کس طرح ان کے اوپر تشدد برپا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حالات کیسے ہی ہوں، اللہ کے کنٹرول کے باہر نہیں ہیں۔ بے بس ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ کمزور ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ سہارے ہمارے پاس نہیں ہیں، اللہ بے سہارا نہیں ہے۔ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے۔ جیسا اللہ پہلے تھا ویسا ہی اللہ اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ آج بھی ہے۔ اگر بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، اور ضرورت ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ہے۔ یا تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا یا پھر بھوکے بھیڑیوں کے لقمہ بننے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو وہ تمام اسباب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اوپر دشمن کے مسلط ہونے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کو اور شریعت کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔